بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نہایت وجیع الشکل، بلند قامت اور قوی تھے۔ اوائل شباب سے ہی کشتی لڑنے کا شوق تھا۔ ان دنوں اس علاقہ میں کشتی لڑنے کا شوق عام تھا اور اکثر اکھاڑے جمتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر اکھاڑوں میں پہنچ جاتے اور کشتی لڑتے۔ خدا تعالیٰ کی شان کے ہمیشہ حریف کو پچھاڑ دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب حریف کو بچھاڑا تو لوگوں نے جوش میں آ کر ان کو کندھوں پر بھی اٹھایا اور ہار پہنائے۔ اس وقت ایک بوڑھا درویش بھی وہاں موجود تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو وہ قریب آیا اور کہا کہ اے جوان، تمہارا تو یہ مقام نہیں، اس کام کو چھوڑو اور اپنی تعلیم کی تکمیل کرو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن ان کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا۔ تھوڑی عرصے کے بعد مری سنی بینک کے قریب چٹا موڑ کے مقام پر ایک مشہور اکھاڑا جمع تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی۔ مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنے حریف کو بآسانی بچھاڑ دیا۔ خوب واہ واہ ہوئی، نعرے بلند ہوئے اور حسب سابق لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا، ہار پہنائے اور شہرت عام ہوئی۔ جب فارغ ہوئے تو پھر وہی درویش موجود پایا۔ اس بار اس نے سختی سے کہا، اے جوان، اپنی قیمتی عمر کو ضائع مت کرو، جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا۔ چنانچہ والدہ محترمہ کی زیر ہدایت آپ اس زمانے کے ہندوستان بھر کے تعلیمی مرکز دہلی تشریف لے گئے اور ہمتاً تکمیل تعلیم میں مشغول ہو گئے اور مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تقریباً 3 سال کے بعد فارغ التحصیل ہو کر واپس تشریف لائے اور تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود یتیمی کی حالت میں تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یتیموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے۔ اس لیے انہی دنوں میں موضوع جگیوٹ میں ایک دینی مکتب کا اجرا فرمایا۔ گرد و نواح سے طلبہ علوم دین کی پیاس بجھانے کے لیے پروانہ وار حاضر ہونے لگے۔ یتامیٰ کے لیے خصوصی رعایت رکھی گئی۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت محنت سے علوم دینیہ کی تدریس فرماتے تھے۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی عالم دین تھے اور شب و روز بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی۔ وہ اکثر گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے، سوچتے کہ یہ سارا علم تو ایک لباس ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی علوم سے آخرکار مدعا کیا ہے؟ چنانچہ اسی تلاش میں اکثر اہل علم اور درویشوں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر تسلی نہ ہوئی۔ اسی اثناء میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ علاقہ مری میں ایک مشہور قبیلہ ستی آباد تھا۔ اس قبیلے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی کشمکش تھی۔ ایک مسئلہ پر دونوں فریقوں کا باہمی جھگڑا ہو گیا اور معاملے نے شدت اختیار کی۔ چونکہ یہ ایک علمی اور دینی مسئلہ تھا، لہٰذا فریقین میں چند مدبرین نے باہمی مشورے سے ایک منصف اور اعتدال پسند عالم دین کو حکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم بے بدل اور عادل ہستی مشہور تھے۔ ان کو حکم منتخب کیا گیا۔ چنانچہ آپ اس علاقہ میں تشریف لے گئے اور فریقین کے دلائل بغور سنے اور نہایت مدلل فیصلہ اہل سنت والجماعت کے حق میں دے دیا۔ فریق ثانی اپنے معاہدے پر قائم نہ رہا، بجائے فیصلہ تسلیم کرنے کے وہ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جانی دشمن ہو گئے۔ موقع پر سازش سے آپ کو دعوت طعام دی اور دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا۔ زہر نے اپنا اثر دکھایا اور آپ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئے اور ادھر علاج شروع ہو گیا۔ اسی دوران ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کہیاں شریف جائیں، آپ کا مدعا وہیں سے حاصل ہوگا، اور کہیاں شریف کا راستہ اور قبلہ عالم مرشد اکبر حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شبیہ مبارک بھی خواب میں دکھائی گئی۔ جب ہوش آیا تو صحت ہو چکی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چند ایام کے بعد کہیاں شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ پرخار وادیاں اور دشوار گزار گھاٹیاں طے کر کے 10 روز کے بعد دربار عالیہ کہیاں شریف پہنچے۔
قبلہ عالم حضور خواجہ نظام الدین کیانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئی تو عجیب بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور قبلہ عالم سرکار کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی شہباز طریقت ہے جو ہمارے زیر دام آنے کے بعد ایک عالم کو منور کرے گا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب شیخ طریقت قبلہ عالم نظام الدین کیانوی سرکار کی خدمت میں کئیاں شریف حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ حکم ہوا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر سناؤ۔ چنانچہ خواجہ محمد قاسم نے حسب الحکم کھڑے ہو کر سورۃ الملک کی ابتدائی چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں اور عالم برزخ اور حشر و نشر کے واقعات اس فصاحت و بلاغت سے بیان کیے کہ لوگوں پر رکت کا سماں طاری ہو گیا۔ بیان ختم کیا تو قبلہ عالم سرکار بہت خوش ہوئے اور دریافت فرمایا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، ہمارے پاس کس خیال سے آئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس کی پہچان نہیں جس کو سجدہ کرتا ہوں، مجھے اس کی حقیقت کی تلاش ہے۔ فرمایا آپ ظاہر صورت کے لحاظ سے با جمال ہیں، اسی طرح جمال باطنی سے بھی مالا مال ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کل تک صبر کرو۔ اسی رات حضور غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حلقہ بزرگان دین طریقت آراستہ ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ممتاز جگہ پر بٹھایا گیا ہے اور گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہیں۔ علی الصبح جب حضرت قبلہ عالم کی حضور حاضری ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اب تو خوش ہو، آپ کی اور میری جگہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ آرام کرو۔ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ وہیں کھڑے کھڑے بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر رکھی اور فرمایا کہ جاؤ علاقہ مسیاڑی میں جا کر جنگل میں ڈیرا رکھو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلاؤ۔ جس شخص کی آپ انگلی پکڑیں گے میں اس کا پنجہ پکڑوں گا۔ اس واقعہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ قلبی کیفیت بدل گئی، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں محو ہو گئے۔ قبلہ عالم کی ایک ہی نظر تلطف سے فناف شیخ کے مقام پر پہنچ گئے۔ آتش شوق بھڑکی، روئیں روئیں میں ذکر الہی موجزن تھا۔ کچھ دن قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ٹھہرنا چاہتے تھے مگر الامر فوق الادب کے مصداق ایک ہی رات کے قیام کے بعد قبلہ عالم سرکار سے رخصت پا کر واپس روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضور غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو مخلوق خدا کی خدمت کا بڑا کام لینا مقصود تھا اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت پا کر بابا جی قاسم رحمۃ اللہ علیہ 10 روز میں واپس مسیاڑی کے جنگل میں آن پہنچے۔ اپنے شیخ کے حکم کے ماتحت اور اللہ پاک کے توکل پر اس جنگل میں ڈیرا ڈالا اور حسب تلقین ذکر الہی میں یکسوئی سے مشغول ہو گئے۔ درختوں کے پتے بطور خوراک کھا لیتے اور بہتی ندی کا پانی استعمال کر لیتے اور سارا وقت یاد الہی میں گزارتے۔ اس زمانے میں یہ وادی بڑی دشوار گزار اور گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی اور اس جنگل میں جنگلی درندے بھی موجود تھے۔ اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ تھی، اس لیے تقریباً 6 ماہ تک کسی کو علم نہ ہوا کہ اس جنگل میں اللہ کا کوئی بندہ مصروف عبادت ہے۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو معلوم ہونے لگا تو ایک تانتا بند گیا۔ ضروریات اور گنجائش کے مطابق موجودہ موڑا شریف کی ابتدا ہوئی اور کچھ سکونت کی جگہیں بننا شروع ہوئیں۔ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سال ہا سال عبادت الہی میں گزار دیے اور تازیست کسی آبادی کی طرف رخ نہ کیا، البتہ اپنے مرشد عالی مقام کی خدمت میں ہر سال حاضر ہوتے اور صرف ایک رات ہی وہاں گزار کر واپس آ جاتے، کیونکہ ابتدا میں پہلی حاضری کے وقت حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک ہی رات رکھا تھا۔ البتہ قبلہ عالم کی رحلت کے بعد جتنا عرصہ صحت نے اجازت دی ہر سال عرس کے موقع پر تشریف لے جاتے اور صرف ایک ہی رات وہاں ٹھہرتے اور واپس آ جاتے۔ حضور غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کے
بقیہ واقعات بھی انشاءاللہ العزیز اسی چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔